آپ کو ہر کلومیٹر پہ کوئی نہ کوئی ایسا بندہ شہر تک پہنچنے تک آپ کو 2-4 بندے ایسے ضرور مل جائیں گے جن کا بڑا ڈیرا چلتا ہے. ان کا تعارف کیا ہے جی؟ ان کے تویز میں بڑا اثر ہے، ان کے دم میں بڑا اثر ہے، ان کی فلاں چیز میں بڑا اثر ہے. حضرات اسی بکار ایک ہے عوامی مزاج کا پیر، اور ایک وہ پیر ہے جس کو رب کا قرآن کہتا ہے کہ یہ پیر ہے. سبحان اللہ. آپ اونچی سبحان اللہ کہیں گے تو مجھے تسکین ہوگی کہ میں بات صحیح کر رہا ہوں. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اگر میں ٹھیک نہ کر رہا ہوں تو پھر آپ میری تائید نہ فرمائیں، اور اگر آپ سمجھیں کہ میں شریعت اسلامیہ کی روح سے آپ کو ادا کر رہا ہوں تو پھر میری حوصلہ افزائی اپنی موجودگی کا اظہار کرتے ہوئے ضرور کرنی ہے. ایک عوامی مزاج کا پیر ہے اور ایک قرآنی مزاج کا پیر ہے. اور عوامی مزاج کے پیر نے امت کو علم سے روشن کیا ہے، اور عوامی مزاج کے پیر نے امت میں شرم و حیا کی جو پاکیزہ چادر اس کو تار تار کیا، اور عوامی مزاج نے امت کو علماء سے دور کیا ہے. صرف دور ہی نہیں کیا بلکہ علماء کی عوام میں نفرت پیدا ہو. حضرات عزیز وقار، قرآن نے ولی کی تعریف کیا کی ہے؟ میں نے جو قرآن مقدس کے خوبصورت الفاظ آپ تک پہنچائے، سورہ نمل شریف ہے. رب کے قرآن نے واقعہ نہیں سنانا. حضرت سلیمان پاک اور جناب بلقیس کا جو واقعہ سورہ نمل شریف کے اندر رب کے قرآن میں بیان ہوا ہے، اس کا حصہ میں نے پڑھا ہے، وہ نہیں سنانا آپ کو، وہ آپ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ رب کے قرآن نے ولی کی تعریف کیا کی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب جناب بلقیس کے آنے کی خبر دی اور فرمایا اس کا تخت اس کے پہنچنے سے پہلے حاضر ہونا چاہیے. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. رب کا قرآن کے ایک جن کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ جناب میں لاتا ہوں آپ کی اس محفل کو برخاست ہونے سے پہلے میں طاقتور بھی ہوں، میں امانت دار بھی ہوں، میں لاتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. تو اللہ کے ایک ولی کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں قال الذی عنده علم من الکتاب. یہ قرآنی ولی کی شان بیان ہو رہی ہے، اور رب اپنے ولی کی تعریف قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ پھر وہ کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں بڑی مشکل سے سمجھ آتی ہیں، لیکن کوشش فرمائیں کہ ان کو سمجھنے کی جسارت فرمائیں. قرآن کہتا ہے کہ پھر وہ کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. رب کے قرآن نے سابقہ امت کے ولی کی تعریف یہ کی ہے کہ اس امت کا ولی وہ تھا جس کے پاس اس کے نبی کی کتاب کا علم اس کے پاس. اگر پہلی امتوں کا ولی اس وقت کی کتاب کے علم کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا، اور آج نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والا
قرآن کے علم کے بغیر ولی کیسے ہو سکتا؟ قرآن پاک کی اس تعریف سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن ولی اسے تصدیق کرتا ہے جس کے پاس قرآن کا علم ہو. جس کے پاس قرآن کا علم نہیں، ناظرہ صحیح نہیں پڑھ سکتا، وہ ولی بن کے بیٹھا ہے اور دھڑا دھڑ مرید کیے جا رہا ہے اور اپنے آپ کے ساتھ بھی دھوکا اور امت کو بھی دھوکے میں رکھا ہوا ہے. جس کو ناظرہ نہیں پڑھنا آتا وہ امت کا رہبر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ رہنما کیسے ہو سکتا ہے؟ ولی کے پاس سب سے پہلے قرآن کا علم ہونا چاہیے. ہمارے علماء میں یہ سبق پڑھا رہے ہیں اور پڑھا گئے ہیں کہ ہر عالم ولی نہیں ہو سکتا، ہر عالم ولی نہیں ہو سکتا. پھر جملہ بول دیجیے، ہر عالم ولی نہیں ہو سکتا اور ہر ولی عالم ضرور ہوتا. جو عالم نہیں ہے، جو قرآن کے علم سے بے خبر ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں جانتا، جو شریعت مطابق مسائل اخذ نہیں کر سکتا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے صورت سے واقف نہیں ہے، وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ولی نہیں ہے، وہ دھوکے ہو. قرآن کہتا ہے ولی وہ جس کے پاس کتاب کا علم. نبی رحمت پورے مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا بدلہ مومن فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ جب نوافل کی کثرت سے کرتا ہے. پھر سنیے، فرائض کی پابندی کے ساتھ نوافل کی کثرت کرتا ہے، پھر اس بات وہ وقت آ جاتا ہے کہ رب کریم فرماتا ہے کہ پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، سبحان اللہ، پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، سبحان اللہ، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں، سبحان اللہ، پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، سبحان اللہ، پھر وہ میری طرف ایک قدم اٹھاتا ہے، رب فرماتا ہے میری رحمت 10 قدم بڑھ کر اس کا استقبال کرنے آیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ولی کی تعریف ہے. بے شک ایک اس کے پاس علم ہو، یہ قرآن کہہ رہا ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں پھر اس کے پاس عبادت کرنا. دو چیزیں ولی کے لیے بڑی ضروری ہیں، ایک ہے علم، دوسری عبادت. اگر جس کے ڈیرے پر دم درود چلے اور بڑا کچھ چلے لیکن اس کے ڈیرے پر نماز کا بھی اہتمام نہیں اور وہ کہے جی میری نماز اتنے نہیں ہوتی، میں تو مدینے جا پڑھنا، تو وہ کی کر رہے ہیں؟ وہ شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ اس کے پاس علم ہو اور جس کے پاس علم ہو پر وہ عبادت کرتا ہے نا، وہ عبادت کیسے نہیں کرے گا؟ جس کے پاس قرآن کا علم ہے اور قرآن نے نماز کا رستہ دیا ہے، قرآن نے شرم و حیا کا رستہ دیا ہے، قرآن نے طہارت کی ہے، قرآن نے پاکیزگی دی ہے، قرآن نے انسان کی روح کو مضبوط کیا ہے، اتنا مضبوط کیا ہے جس کے لیے اقبال کرتا ہے تیرے پینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. اقبال کہتا ہے جب انسان علم سے اپنے آپ کو قربان چڑھاتا ہے، جب پھر اس کی روح مطہر ہو جاتی ہے، پاکیزہ ہو جاتی ہے، جب وہ علم میں اور عبادت میں اپنے آپ کو مگن رکھتا ہے،
پھر اس کی روح جب تقویت پاتی ہے، قوت پاتی ہے، علم سے، روح سے جب وہ مضبوط تر ہو جاتا ہے، اقبال کہتا ہے پھر اس کی آنکھوں کی بینائی کا نہ پوچھ، جب ان آنکھوں کی انتہا ہوتی ہے، روح کی ان آنکھوں کی پھر وہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق، حضرت عظیم اقدار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کی قوت کا تذکرہ فرمایا جن کے پاس علم ہوتا ہے اور عبادت کا نور ہوتا ہے، ان کا مقام کیا ہے؟ مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ فابرہ۔ فرمایا تمہارے درمیان کچھ ایسے درویش ہوتے ہیں، کچھ ایسے سادہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کوٹھی نہیں، بنگلہ نہیں، بہت عالی شان لباس نہیں، جن کا شہری جاہو جلال نہیں، لیکن ان کے پاس قرآن کا نور ہے، نبی پاک کی شریعت کا نور ہے۔ تم ان کے ظاہر کو دیکھ کر دھدکار دیتے ہو، یہ تمہارا معاملہ ہے، لیکن رب کے ہاں ان کا مقام کیا ہے؟ لو اقسم علی اللہ فابرہ۔ فرمایا جب وہ رب سے کسی کام کا کہتے ہیں نا کہ مولا اس کو کر دے، رب یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کام کتنا بڑا ہے، بلکہ دیکھتا ہے میرے یار نے کہہ دیا ہے، پھر وہ رب کام کر دیا کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اقبال کہتا ہے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کا مقام کیا ہے؟ یہاں سے اب نئی موٹر میں بنی ہے، یہاں سے ہوتے ہوئے مدینہ الاولیاء ملتان شریف چلے جائیں، وہاں ایک ایسا درویش لیٹا ہوا ہے جس کا سینہ قرآن کے علم سے بھی منور تھا، جس کی شکل و صورت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈلی ہوئی، نام ہے حضرت شاہ شمس تبریز۔ اعلان ہوا، الہام ہوا، گھوڑے پہ چڑھ جا، دستار پہن لے، پوشاک پہن لے اور مخلوق میں اعلان کر دے کہ جو تجھے دیکھے وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلان ہوا کہ پرچار کر دے، بس کچھ نہیں کرنا، جو آپ کی زیارت کرے وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو ایک مرتبہ یہ پیغام ملا، خیال آیا کہ یہ تو کہیں تکبر نہ ہو جائے، آپ نے اعلان نہیں کیا، پھر الہام ہوا، تجھے کہا ہے اعلان فرما، کرتا نہیں، پھر خیال آیا کہیں تکبر نہ ہو جائے، تیسری مرتبہ پھر ہوا، پھر وہی خیال، تیسرا دن جب آیا رات کو آمنہ کے لاغ تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹے اعلان نہیں کرتا، اعلان نہیں کرتا۔ عرض کی حضور میں نے خیال کیا کہ کہیں ریاکاری نہ ہو جائے، تکبر نہ ہو جائے، اتنا بڑا اعلان ہے۔ آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے، اے میرے شہزادے، جس نے جنت دینی ہے نا وہی تو حکم دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، اعلان کر۔ سبحان اللہ۔ ملتان شریف پہ آپ نے خوبصورت سواری منگوائی، سوار ہوئے،
دستار پہنی، آسا پکڑا، غلام ساتھ لیا اور حکم دیا کہ اعلان کر، جو شادی کا چہرہ دیکھے اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ سواری ملتان سے چلی، چلتے چلتے کئی دنوں کے بعد بابا فرید کی نگری پاک پتن پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، زور کا وقت ہے، غلام آپ کو وضو کروا رہا ہے اور بات اعلان ہو رہا ہے جو شادی کی زیارت کرے وہ جنتی ہے۔ سمجھیے گا اس بات کو، جب اعلان ہوا بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ نماز ظہر کا وضو کر رہے ہیں، غلام وضو کروا رہا ہے۔ آپ نے کہا پتر تینوں اے آواز نہیں آ رہی؟ عرض کی تھی حضور آ رہی ہے، آ رہی ہے، آ رہی ہے۔ تو پھر تو کیوں نہیں جانتا، تو ہی چلا جا۔ آپ نے جب یہ فرمایا تو غلام عرض کرتا ہے حضور یہ حکم میرے لیے واجب ہے یا آپ اجازت ہے جاؤں کہ میری مرضی، نہ جاؤں میری مرضی؟ آپ نے فرمایا یہ حکم واجب نہیں ہے، اجازت ہے، جانا تو تیری مرضی، نہیں جانا تو تیری مرضی۔ عرض کرتا ہے حضور پھر میں نہیں جانتا، پھر میں نہیں جانتا۔ اور بھائی کل غور نہ سنو، باہر جنت وڑیندی پئی ہے، اعلان ہو رہا ہے، پھر جھوٹا پیر نہیں، رب دا سچا پیر اعلان پہ کرتا ہے، سبحان اللہ، اور رب دے حکم نال پہ کرتا ہے، اور فرید دے پورے اعلان پہ کرتا ہے۔ بابا فرید نے جدو فرمایا مرید نو جانا ہی تے جا، جنت وڑیندی پئی ہے، تے پوچھا حضور حکم ہے؟ فرمایا اجازت آ میں مرضی تیری۔ تے مرید آندا حضور پھر میں نہیں جاندا۔ تے جدو پوچھا نا پترا جاندا کیوں نہیں؟ اے پیر والے پہلے پیر پھڑنا او جنوں رب دا قرآن مننے، مدینے والے دا فرمان مننے، تے جدو پھر اس پیر نو پھڑ لئیے نا پھر در در تے منہ نہیں مارنا چاہتا۔ پھر بابا فرید دے منگتے تے غلام نے دسیا حضور یہ جڑی بار جنت وڈیندی پئی ہے، اگر میں جنت اتھوں جا کے لینی ہے کہ جڑی 20 سال تہاڈی خدمت کیتی ہے پھر ایندا کی فائدہ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 20 سال تہاڈے نال دی گدائی کیتی ہے، ایتھے کیتی ہے، پھر ایندا کی فائدہ؟ حضور مینوں او جنت نہیں چاہیے، مینوں بابے فرید دی نوکری چاہیے۔ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا پھر سن، پھر آپ نے پردہ اٹھایا، پھر راز کو آپ نے بیان کیا، فرمایا بیٹا پھر سن لے، اگر تو اتنا عقیدت مند ہے اور اپنے پیر کے رنگ میں اتنا لگا ہوا ہے کہ اس کے در سے دوسری جانب جا کے جنت بھی نہیں لینا چاہتا، جنتی بھی یہاں سے ہی بننا چاہتا ہے، تو پھر بیٹا سن، یہ جو ملتان سے چلا ہے نا پاک پتن تک آ پہنچا ہے کہ جس نے شادی کا چہرہ دیکھا وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ بیٹا سن، یہ اس مقام پہ اپنی وجہ سے نہیں پہنچا، یہ اس مقام پہ بھی اگر پہنچا ہے تو تیرے پیر کی دعا کی وجہ سے پہنچا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا اس کو تو یہ جو 2-3 دن سے پیغام مل رہا ہے نا کہ اٹھ کے اعلان کر، جو تجھے دیکھے وہ جنتی ہے، جو تجھے دیکھے وہ جنتی ہے۔ یہ جو 2-3 دن میں یہ پیغام ملا ہے نا، پھر میرے بیٹے سن، عقیدت مند مرید سن، یہ اعلان دن میں 12,000 مرتبہ مجھے ایک دن میں ہوتا ہے۔ میں رب کی رضا پہ راضی ہوں، میں نے اعلان نہیں کیا کہ یہ میرا اور میرے مالک کا معاملہ ہے، میں نے اس رب
میرا یار ہے ایک باری تو ادھر بھی کام ہو جائے گا. یہ میرا یار ہے یہ میرا دوست ہے میں نے رب سے کہہ کے اسے یہ مقام دلوایا ہے. حضرات وقات جن کے پاس علم ہوتا ہے اور عبادت کا نور ہوتا ہے ان کا مقام پھر بھی ہوتا ہے. بے شک. قرآن پاک کے دوسرے مقام کو سنیے تھوڑا اور پڑھ لیں گے پکی گل ہے. ہاں تھوڑی مرضی ہوگی تو تھوڑا اور کر لیتے ہیں ورنہ کوئی ضروری ترتیب تو ہے نہیں نا. قرآن پاک کا دوسرا مقام ہے. رب فرماتا ہے سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 17 اللہ فرماتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ. یہاں پر بھی اللہ کریم اصحاب کہف کا ذکر فرما رہا ہے. جب وہ غار میں چلے گئے آرام کرنے لگ گئے رب فرماتا ہے اللہ پہلے نبی کی امت کے ولیوں کا تذکرہ فرماتا ہے کہ ان کا مقام کیا ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے اور وہ اپنی آب و تاب پہ ہوتا ہے اور اس کی حدت میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ. جب عین ان کے اوپر دھوپ آنے والی ہوتی ہے سورج